بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ اگست کی آج 9 تاریخ ہے اور آج کے دن یہ میرا آپ سے پہلا انٹریکشن ہے۔ ہنگامہ خیز دن ہے، عدالتوں میں کافی کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اسی تمام صورتحال میں آج اس حکومت کا آخری دن ہے، اور یہ حکومت جو ہے جس نے عوام کی زندگی اجیرن بنائی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے، یہ چلی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیے، اور باقی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیگر صحافیوں کو بھی مجبور کیجیے کہ وہ یہ کام ضرور کریں۔ اور الگ نیوز کے لیے آپ سے ریکویسٹ دوبارہ برقرار کہ سبسکرائب کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ اب اس ویڈیو میں دیکھیے، ایک اتفاق نظر آیا ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ اور میاں نواز شریف کے آپ کو لیفٹ رائٹ نظر آتے ہیں، یو کے میں ناصر بٹ صاحب، ان کے درمیان عجیب سا اتفاق ہے، اس کی بات کریں گے۔ غریدہ فاروقی اور ناصر بٹ کے درمیان جو اتفاق ہے بالکل ایک جیسا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو میں ایک اینکر ہیں ڈاکٹر فضا خان صاحبہ، انتہائی قابل احترام، ان کا کچھ عرصہ پہلے جو ٹی وی پر زبان و بیان تھا وہ بھی وائرل ہو رہا ہے، اور اب گزشتہ 24-48 گھنٹے میں جو یکسر بدل گیا ان کا زبان و بیان، ان کا انداز، وہ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ یہ بول کیسے بدلے ہیں، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو وکیل قتل کیس ہے، عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ والا قتل کیس، جس میں عمران خان صاحب پر 302 لگا دی گئی، اس میں وکیل صاحب اس مدعی کے جو عبدالرزاق شر کے بیٹے ہیں، ان کے وکیل صاحب وہ کامیاب کیسے ہوئے آج کے دن، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے بات غریدہ فاروقی صاحبہ کی اور ناصر بٹ صاحب کی۔ دیکھیے ہوا کیا، ناصر بٹ صاحب نے اور غریدہ فاروقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں اتنا سا بھی فرق نہیں ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے لکھا اپنے ٹویٹر پہ، گزشتہ روز عمران خان کے جیل کے اندر کیا حالات ہیں۔ مستند ذرائع نے بتایا کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سخت پریشان اور مضطرب ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے کوئی ہیں عمران خان صاحب ہیں یا عمران خان پریشان ہیں نہیں لکھا، پریشان ہے، مضطرب ہے۔ پوری رات وہ جاگتا رہتا ہے۔ اب میں اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں۔ اور جیل سے نہ نکلنے کے خوف سے اسے نیند نہیں آتی۔ اپنے وکیل کو ملاقات میں اس نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں سے نکالو۔ اچھا، اس میں غلطیاں بھی ہیں نا املا کی، تو وہ ایک جیسی ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ ٹک ٹاک پر بننے والی ساری ویڈیوز فیک ہیں۔ ان فیک ویڈیوز میں اس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اور بڑے تدبر اور روب، اب روب بھی غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، روب سے چلتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اچھی خاصی املا کی غلطیاں ہیں۔ اس پروپیگنڈے کا مطلب صرف لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے بے چینی اور اضطراب پھیلانا ہے، اور انہیں فساد اور توڑ پھوڑ کے لیے ورغلانا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے ناصر بٹ کے ٹویٹ میں، غریدہ فاروقی کے ٹویٹ میں۔ اور یہ ٹویٹ جو ہے، میں اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن یہ اطلاعات کے مطابق ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا گیا، اور بالکل ڈٹو مواد، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر دانش کے، مبشر لقمان کے، غریدہ فاروقی کے ٹویٹ جو بالکل ڈٹو دیکھے، اس میں جو شیئر کیا گیا، اور وہاں سارے جو صحافی ہیں وہ اینٹی عمران خان صحافی ہیں، وہاں شیئر کیا گیا، وہاں سے ناصر بٹ اور غریدہ فاروقی نے اور بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کو شیئر کیا ٹویٹر پہ، اور یہ چلا۔ ابھی جو عمران خان کو روب سے چلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، یہ پرانی ویڈیوز ہے نا، یعنی وہ ان کی ٹیم بنا کے ان میں سے چیزیں اٹھا کے ایڈٹ کر کے ڈال دیتی ہے، تو وہ ویڈیوز فیک ہیں، یہ جو ہے، اور عمران خان کرتا رہتا ہے۔ یہ باقاعدہ کسی اور کی خواہشات پر مبنی کام ہے، زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ شیئر کی گئی ہے، تو اس سے صاف طور پہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ہوا کیا، یہی خبریں نیو نیوز نے پوری اسی انداز میں چلا دی۔ جیو نے اس سے ملتی جلتی خبر ایاز اکبر صاحب کی جو ہے وہ بھی چلا دی، اور یہ چلایا جانے لگا۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جو منہ ملاحظہ ہوتا ہے اندر جیل میں، جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں پوچھا گیا نام، تو عمران احمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے عمران خان نہیں کہا، عمران احمد خان نیازی نہیں کہا، انہوں نے کہا عمران۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا ولد،
تو انہوں نے کہا کہ اکرام اللہ خان نیازی نہیں کہا، اکرام اللہ نیازی نہیں کہا، اکرام اللہ کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ملاحظہ جو تھا اس میں پوچھا گیا الزام. تو ہمارے صحافی دوست ہیں شفقت عمران صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بالکل حیران رہ گیا جس طرح سے ہوا، مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کر بتایا کڑی چوری. یہ پورا عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپ کو میں ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں. یہ ٹویٹ ہے اکبر باجوہ صاحب کا. اکبر باجوہ صاحب نے اینکر ہیں، اچھے صحافی ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کام شروع ہونے والا ہے کچھ صحافیوں کو باقاعدہ. اب آپ یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ عمران خان جیل سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی. ان لوگوں کا ایک منصوبہ ہے کہ ہم عمران خان تک ایکسس بھی نہیں دیں گے، ملاقات بھی نہیں کرنے دیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اور عمران خان کو جیل میں جب آپ دیکھیں گے کہ باہر آ رہا ہے، کسی سہولت سے نہیں اس کو نوازا جائے گا. جب باہر آئے گا تو اس کا شیو بڑا ہوگا، وائٹ شیو. اس کے بال جو ہیں وہ اچھے خاصے گرے یا وائٹ ہو چکے ہوں گے. اور عمران خان اس حال میں باہر آئے گا، یعنی وہ ڈائڈ بال نہیں ہوں گے. اور اس کا ہینڈسم جو ہے وہ ہم نکال دیں گے. یہ بات کی جا رہی تھی. تو اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے یہ عمران خان سے لوگوں کو بدزن کر دیں گے. یعنی ان کا پیٹرول، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہونا، ہر چیز، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے نہ روک پانا، یہ لوگ بھول جائیں گے اور عمران خان کے سفید بالوں پہ آ جائیں گے. کون یاد رکھتا ہے؟ مطلب میں اگر اپنی داڑھی کی، اسی داڑھی کی بات کروں تو یہیں بیٹھ کر اس میں there are days when you see some white hair, there are days when it is properly dyed. تو آپ مجھے اس حال میں دیکھتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو کچھ گرے نظر آ رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. اور یہ تمام لوگ کرتے ہیں. مطلب ان لوگوں کا خیال ہے احمقوں کا کہ اس سے لوگ بدزن ہو جائیں گے. عمران ریاض خان کو جب شہر گھمایا گیا تھا تو عمران ریاض خان کے چہرے پر آپ نے سفید بال دیکھے تھے، شیو کے، بڑے ہوئے شیو کے، اور سر میں بھی اچھے خاصے. پھر اس کے بعد جو ہے عمران ریاض خان واپس جب اپنے اسٹوڈیو میں پہنچ گئے، اپنے گھر پہ پہنچ گئے، چیزیں نارمل ہو گئیں تو وہ نارمل حالت میں آپ کو نظر آنے لگی جس حالت میں وہ آپ کے سامنے آنا چاہتے. کیا فرق پڑا؟ ان احمقوں کا خیال ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو بے وقوف لوگ ہیں، انہیں اپنی حکومتی کارکردگی وغیرہ کی فکر نہیں ہے. یہ جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف پروپیگنڈا والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں آپ سے مزید عرض کروں کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ وکیل صاحب کیسے کامیاب ہوئے ہیں. عدالت میں آج عمران خان عبدالرزاق شر کے قتل میں ملوث، اس پر سماعت تھی، اس کے میرٹس پہ بات ہوتی، لطیف کھوسا صاحب بات کرتے، کچھ ہوتا. امان اللہ کنرانی صاحب نے ججز سے بدتمیزی شروع کر دی. وہ پہلے ہی رپورٹر کو بتا کر گئے تھے کہ دیکھنا آج دھماکہ کروں گا. انہوں نے دھماکہ کر دیا، بدتمیزی شروع کر دی. اور اس کے بعد جج صاحب پہ الزام لگا دیا، آپ کے خلاف کیس ہے، یہ ہے وہ ہے. اور آپ نے غلام محمود ڈوگر کے کیس میں از خود نوٹس لیتے ہوئے انتخابات کے لیے لکھ دیا تھا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اور کیا ہوا کہ اس کے بعد معاملہ وکیل صاحب نے عدالت میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ دی. معاملہ آگے بڑھ گیا. 24 اگست تک گرفتار عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ آ گئے اور 24 اگست کی تاریخ آ گئی. تو عمران خان ملوث نہیں ہے، اس پر بات ہی نہیں. وکیل صاحب اپنے منصوبے میں پوری طرح سے کامیاب رہے. وکیل صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ میں بھی پاکستان کو جن مشکلات سے گزرنا پڑا یہ کام دکھا چکے ہیں. پیشین میں بھی وہاں کے جو عدالت کے چیف جسٹس تھے بلوچستان کے، ان سے یہ اچھی خاصی ایک بار بدتمیزی کر چکے. تو وکیل صاحب ایسے کام نکال لیتے ہیں، بڑے آرام سے آگے بڑھ جاتے. یہ تمام باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹرز بتاتے ہیں. تو ہی از ریئلی گڈ ایٹ اٹ. دوسرا، فضا خان صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بول بازو مروڑا گیا شعیب شیخ صاحب کا. شعیب شیخ صاحب کو مالی مشکلات سے دوچار کیا گیا اور شعیب شیخ صاحب اس کے بعد بول کو بیچنے پر مجبور ہو گئے. بول کے انہوں نے میجورٹی شیئرز بیچ دیے. کیپٹن ریٹائرڈ جمیل پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، وہ سی او بن کے دفتر کے اندر نظر آئے اور اس کے بعد بول کی پالیسی بدل گئی. بول کے ملازمین کہتے ہیں اب نون لیگ کے خلاف خبر نہیں چلانی، یہ ہمیں بتا دیا گیا. پی ٹی آئی کے خلاف جانا یہ بتا دیا گیا، پیپلز پارٹی کے خلاف جا سکتے ہیں، نون لیگ کے خلاف نہیں جانا. جب یہ سب کچھ طے ہو گیا تو پھر ڈاکٹر فضا صاحبہ انتہائی قابل احترام ہیں، میرا ان سے، ان کی فیملی سے بڑا قریبی تعلق ہے. ڈاکٹر فضا صاحبہ کے ہمیں انداز میں ان کے جو وہ نریٹو ٹی وی پہ بیان کرتے اس میں یکسر تبدیلی نظر آئی. اور اب عمران خان جو ہے وہ ہدف تنقید ہیں، بلکہ ٹارگٹ بورڈ عمران خان ہیں اور ان کے ہاتھ میں تیر ہیں اور وہ دھڑا دھڑ نشانے پہ لگ رہے ہیں. اور یہ بول کی تمام نشریات میں آپ کو نظر آنا شروع ہو چکا ہے. عمران خان کے حق میں جو آواز اٹھ رہی تھی وہ ہر آواز بند کی گئی ہے. یہ بھی کر دیا گیا، میں نے اور مقبول جان صاحب کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ پاکستان میں بلاک کر دی گئی.
یہ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے. اس سے کہا جا رہا ہے مشن اختتام عمران خان. تو حکومت کے دوست بھرپور انداز میں اس مشن پر چل رہے ہیں. اور اس کا ایک نقصان بول کو یا اینکرز کو کیا ہو رہا ہے, لوگ ان کے پرانے کلپس اٹھا کے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں, پہلے دیکھیے آپ کیا کر رہے تھے. تو اس پر سوال ہوتا ہے نا کہ ایکسٹریم پوزیشن لینا, لیکن ایکسٹریم پوزیشن لینے کے بعد ایکسٹریم پوزیشن بدلنا آپ کی کریڈیبلٹی کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. مبشر لقمان صاحب کیا ہوا, ڈاکٹر دانش صاحب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا, فضا صاحبہ اب جو یکسر تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو تم نے روپ بدلا ہے یہ بدلا ہے یا بدلا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.